السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کا بھائی آپ کو نور اسلام چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت میں کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تاخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ تیرا نام ابرام نہیں ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو جب اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوایا اور اس کو بنوا کر اس میں لکڑیاں بھر کر اس کو آگ لگا دی اور آپ علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعہ سے آگ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام کو پر سلامتی والی ہو گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر نمرود ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں ایک لشکر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں بیٹھا اور اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بعید سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیزہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام متواتر 3 روز تک خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے بدلے ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مسلمانوں پر قربانی لازم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بدن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ دوستوں، اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کاشف کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔